اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص میں آپ کو بہت ہی سمپل اور شارٹ، بہت ہی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو رٹنے والا انداز سے نہ پڑھیں اور اگر آپ اس کو سمجھنے والے انداز میں نماز میں پڑھیں تو آپ کو دل چاہے گا، آپ کو لگے گا کہ آپ اللہ اکبر کی طرح یہ اعلان کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ اکبر ایک ہمیں لگتا ہے نا کہ میں اناؤنسمنٹ کر رہی ہوں کہ اللہ دی گریٹ، اللہ دی گریٹ، اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، ہوگا وہی جو اللہ کہیں گے۔ چاہے جوان بیٹا آ جائے سامنے، چاہے کہ بڑے ہی روب دبدبے والے کوئی پرسنالٹی آ جائے، سیدھی سی بات یہ ہے اللہ اکبر ہے، چلے گی اسی کی۔ اب جو کرنا ہے کرو، چلے گی اسی کی، سیدھے سے اعلان ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو بالکل اللہ اکبر کا مجھے یہ آلٹرنیٹ لگتا ہے سورہ اخلاص، کہ ہم نے اسے علل اعلان کہنا ہے۔ قل، یعنی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، مخاطب ہیں اپنے نبی سے۔ اب آ رہی ہے سورہ فلق بھی اور سورہ ناس بھی۔ اب جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ حدیثوں کی روشنی میں دم کرنا تو نبی کی حدیث سے ثابت ہے، آپ کیسے کہیں گی کہ دم نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہم کہیں گے کہ تم خود قرآن میں دوسری آیتوں میں دیکھ لو کہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ آتا ہے کہ کیا کوئی ہے دم پھونک کرنے والا تو لے آؤ اور مرنے والے کو بچا لو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اپوزیشن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ جو دیا قل، یہ دم کے بالکل اپوزٹ ہے کہ اے نبی آپ کہیں منہ سے، اور پھر صرف یہ سورہ اخلاص فلق ناس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ قل، اے نبی کہیے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اے اللہ اور اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں۔ اے میرے رب، یعنی بار بار اللہ کے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہیے منہ سے کہیے، منہ سے کہیے۔ یہ منہ کی کہی ہوئی چیزوں کو لوگوں پہ پھونک مار کے نہیں اتارنا اللہ کے بندوں۔ یہ کس سے تم نے سیکھ لیا؟ اللہ کے نبی کی تو تعلیمات میں ایمانداری سے، ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہوں کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ قرآن سے مجھے نہیں ثابت ہوتا کہ اللہ کے رسول پھو کرتے ہوں گے، چھو کرتے ہوں گے، دم کرتے ہوں گے۔ ہمیں سکھایا کہ کچھ تو مان لو، یعنی آخر میں تو بیچارے لوگ سر پیٹ لیتے ہیں کہ فلک ناز بھی ہم ہتھیلی پہ دم کر کے اپنے بدن پر نہ لگائیں۔ میں نے کہا کیوں لگائیں؟ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے؟ ہاں۔ میں نے کہا تمہیں بس بتا دیا گیا، تم نے مان لیا، تمہیں قرآن کی ماننی ہے، وہاں تو نظر نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی اپنی ہتھیلیوں پہ پھو چھو کرتے ہوں گے۔ کیا اللہ کو جواب دو گے اگر اللہ پوچھ لیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ یہ تم کہاں سے طریقہ لائے، تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے بتانے والی؟ ڈر نہیں لگتا اللہ کی ملاقات سے؟ ایک امریکہ کا انٹرویو دینے جاؤ، بار بار میاں کہے گا کوئی غلط بات نہیں بتا دینا، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، کوئی جھوٹ نہیں بولنا۔ بچوں کو بھی بول رہے ہیں کہ جی جھوٹ نہیں، کچھ بھی غلط، کچھ بھی غلط، کچھ بھی غلط نہیں کہنا۔ خدارا اللہ کا ڈر ایسے آ جائے جیسے کہ امریکہ کی لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، ویزا کے انٹرویو کے لیے۔ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ان کے پاس پورا سسٹم ہے، یہ پورا سمجھ لیتے ہیں، یہ پورا جان لیتے ہیں۔ ان کے آدمی بڑے ٹیکنیکلز ہوتے ہیں، بہت ٹیکنیکل کوئسچن ہوں گے، خیال رکھنا، گڑبڑ مت کر دینا۔ اللہ ایسا خوف ہمیں اللہ کی حاضری کا دے دے کہ اللہ کہیں گے کہ میڈم آؤ ادھر، ذرا بتاؤ کہ پھونک کہاں سے لائی تم، دم کہاں سے لائی؟ اتنے قرآن پڑھا رہی تھی، بہت چیخے مار مار کے، بڑا تیش میں آ کے، بڑا گرج برس کے تم لوگ قرآن کا درس دیتے تھے، کہاں سے لایا یہ دم؟ اور کہاں سے لایا اب اللہ کے نبی پر باتیں کہ جی اللہ کے نبی 3 کل تو ہتھیلی پہ دم کر کے اپنے بدن پر لگاتے تھے؟ کہاں سے جواب لاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ لیں گے کہ قل والی آیتیں سمجھ نہیں آئی تمہیں کہ میں نے کہا تھا کہو، اے نبی کہو، منہ سے کہو، دیٹس انف۔
کہا تو پھر وہ ICU کے مریضوں پہ ہم کیسے دم کریں اور وہ بچوں پہ ہم کیسے دم کریں؟ تو بابا کس نے بولا ہے دم کرنے کا؟ ان کے لیے دعا مانگو نا. ICU میں، بیماروں میں، گم ہونے والوں میں، کوئی بھی پریشانیوں میں تم کو دم کرنے کا کس نے کہا ہے؟ بچوں پر اور بزرگوں پر اور بیماروں پہ دم کرو. تم سیدھا اللہ سے مخاطب ہو کے قل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کی سنت کیوں نہیں اپناتے ہو؟ قل تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ منہ سے کہیے. اور یہ بات کس نے آپ کو بتا دی کہ منہ کے اندر آپ کی کوئی اسپرٹ، کوئی بلیسنگ، کوئی الفاظ کے برکتیں آپ کے منہ کے اندر چلی جاتی ہیں؟ ویسے تو آپ دوسری حدیث لاؤ تو آ رہا ہے کہ جی پھونک پھونک کے کھانے کو ٹھنڈا مت کرو، پانی پر، دودھ پر، کھانے پر پھونکا مت کرو. آپ لے لیجئے، ریاض الصالحین کی حدیث ہے، آپ خود کھول لیجئے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کھانے پینے کی چیزوں پہ پھونکا مت کرو. ہمارے ہاں تو پانی کے گیلن اور بوتلیں اور سب پہ پھونکا جا رہا ہے، انسانوں پہ پھونکا جا رہا ہے. کووڈ آنے کے بعد تو آپ کو اور اچھا پتا چل گیا ہوگا کہ پھونکنا کیا ڈینجرس چیز ہو جاتی ہے. اللہ اللہ، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہماری آخری آیتیں چل رہی ہیں. اللہ ہمیں پھر قرآن پڑھنا شروع سے نصیب فرمائے اور ہمیں پھر اختتامی مراحل کو پہنچائے. اللہ ہمیں بار بار یہ کرنا نصیب ہو قرآن کا گردان، لیکن ہر بار بہترین انداز میں. تو آپ غور کیجئے گا اللہ کے بندوں، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اگر میں آپ کو غلط بتا رہی ہوں، اللہ میری بھی اصلاح کر دے اگر میں آپ کو غلط بتا رہی ہوں. تو میں نے آپ کو اپنی بات بتا دی کہ میرے اللہ سے جب میری ملاقات ہوگی تو میرے اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ منہ میں تیرے کیا چلا جاتا تھا کل پڑھ کے، اور تو وہ دوسروں پہ کیسے نکالتی تھی، یا تو اپنے بدن پر کیوں دم کرتی تھی، کسی نے تجھے کس نے بتایا؟ تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ ہم سب کو ہر جھوٹی حدیث سے بچا لے اور اپنی عقل استعمال کریں قرآن کی روشنی میں. تو آپ غور کیجئے کہ فلک ناس تو چلیں دم والی لوگ کہہ رہے ہیں، سورہ اخلاص بھی بڑا دم کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا خوبصورت اعلان ہے. آپ کے اندر انداز ہو هو اللہ احد، یعنی هو اللہ احد. اے نبی پکار کے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دو وہ اللہ ایک ہے. مت ڈرنا، کسی سے مت ڈرنا کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد. دوسرا اعلان کر دو اللہ تعالی بے نیاز ہے. یہ اتنا خوبصورت آپ کو لگے گا اگر آپ تہجد میں اٹھ کر اور یہ اعلان کریں، اور اگر آپ نفلوں میں یہ اعلان کریں. ایون آپ اتحیات کی میں جب قعدے میں بیٹھتے ہیں، جب آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں اس میں بھی آپ اعلان کریں دعا کی جگہ کہ اللہ آپ احد ہیں، اللہ آپ صمد ہیں، لم یلد ولم یولد. اللہ تعالی نہ آپ کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ اللہ آپ کسی کی اولاد ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس اللہ کے لیے ہمسری کفایت کسی طرح سے کوئی اللہ کا پیرلل یا اللہ کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا شرک ہے. اور یہ بیچارے معصوم لوگ اس طرح سے بول دیتے ہیں جب ہم ان کی تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم کہہ دیتے ہیں بہت عجیب عجیب سے تعریفی کلمات میں بہت سارے ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس انشاءاللہ توحید کا پلیٹ فارم ہوگا تو آپ کی روح کانپ جائے گی کہ خدارا ایسی باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہیں ہے اس اللہ کا ہمسری کرنے والا کوئی ایک نہیں ہے. کوئی ایک کا معنی انبیاء کرام بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے تو انبیاء کرام غیر اللہ ہیں. انبیاء کرام ہمارے لیڈر ہیں، انبیاء کرام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن اللہ ہیں اپنی جگہ اور وہی سب کے بادشاہ ہیں. وہ انبیاء کرام کے بھی وہی اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کانسیپٹ میں، عمل میں
پورے مارکس لانا نصیب فرما دے. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یہ پڑھانا ہمارا قبول کر لیجئے.